سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اللہ رب العزت کے وہ محبوب بندہ ہے جو اللہ کریم کی اس مقامات قرب کو تمام تر طے فرما چکے ہیں، اور حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے ہیں، پھر بھی رب کائنات نے فرماتے ہیں کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، میرے محبوب یہ فرما دیجیے کہ رب میرے علم میں اور بھی اضافہ فرما دے۔ یہ اللہ رب العزت کی وصل و قرب کے مراتب، ان علوم میں پروردگار عالم اور بھی اضافہ فرمائے، تو ان کے باوجود بھی تمکینات میں رہنے والے لوگوں کو بھی کبھی کبھار تلوینات ہو ہی جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں چونکہ انسان بیچارہ ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے، دائرہ امکان میں یہ موجود ہے، تو فرماتے ہیں یہ بیچارہ گاہے مغلوب سلطان صفات جلالیہ است، کبھی کبھار یہ بیچارہ انسان جو ہے یہ مغلوب ہوتا ہے اللہ رب العزت کی صفات جلالیہ کا، اللہ رب العزت کی صفات جلالیہ کا ورود ہوتا ہے اس پر، جب ورود ہوتا ہے تو وہ اس رنگ میں رنگا جاتا ہے، اسے جلالیات آ جاتی ہے۔ امام ربانی بجرفسانی رحمۃ اللہ تعالی ان کو سمجھا رہے ہیں خانہ صاحب کو کہ کبھی میں نے آپ کو کوئی بات سخت کہی ہوگی نا تصوف اور سلوک اور آداب کے بارے میں، تو آپ یہ مت سمجھا کریں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی عداوت رکھتا ہوں، میرے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے، اب میرے دل میں آپ کے لیے محبت و مودت سب کچھ ہے، لیکن یہ امکان، دائرہ امکان میں ہم رہنے والے انسانات، ہم انسان دائرہ امکان میں رہنے والے انسان، اس پر تلوینات آتے رہتے ہیں، اگرچہ میں تمکین کے مقام پر بھی ہوں لیکن پھر بھی مجھ پہ تلوینات آ ہی سکتے ہیں۔ فرماتے کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یہ بیچارہ مغلوب سلطان صفات جلالیہ است، یہ کبھی کبھار اس پر صفات جلالیہ کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات ہیں، کچھ اس میں سے اسماء جلالی ہے اور کچھ اسماء جمالی ہے۔ جب بھی کسی بندے پر سالک پر اسماء جلالی کا ورود ہوتا ہے تو اس وقت اسے کیفیت جلال کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے، اور کبھی جب ان پر اسماء و صفات جو جمالی ہے ان کا ورود ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی رنگ میں رنگا جاتا ہے، وہ کبھی صفات رؤوفیت میں ہوتا ہے، کبھی صفات اللہ رب العزت کی رحیم میں، کبھی اللہ رب العزت کی کسی اور صفت میں، کبھی رزاق میں، کبھی خلاق میں، ان صفات کی پرتاؤ جب اس بندے پر ہو جاتا ہے وہ اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور کبھی صفات جلالیہ کا کہ جیسے المتکبر ان کا ہوتا ہے، کبھی المتعال، یا کبھی اللہ رب العزت کا الجبار، یا کبھی القہار، جب ان کا ورود اس بندے پر ہو جاتا ہے تو یہ بندہ بھی اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَگَاهِ محکومی صفات جمالیہ است، اور کبھی کبھار اس پر صفات جمالیہ بھی آتے ہیں۔ وقت محل قبض و وقت موطن بسط، کبھی کبھار جو ہے اس کو قبض آ جاتا ہے، قبض، اور کبھی اس پر بسط آ جاتا ہے، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ یقبض و یبسط، اللہ بندوں کو کبھی قبض فرما دیتے کبھی بسط دے دیتے ہیں۔ قبض سے معنی کیا ہے؟ آپ کے دل میں، آپ کی باطن میں، آپ کے جو سلوک و تصوف کی جو مراتب ہے اس میں بندہ یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ بالکل خالی ہو گیا اور تنگ سا آ جاتا ہے، بالکل تنگی اس کو شامل حال ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں قبض۔ اور بسط اس کو کہتے ہیں کہ وہ بالکل جاری ہوتا ہے، ان کا لطائف، ان کی باطن، ان کا ذکر و اذکار وہ بالکل بڑی مستی میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بسط۔ بسط کے معنی باسط ایدی، یعنی اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، تو ان کا باطن بھی ایسے کھلا ہوتا ہے، اس وقت ان کا حکم الگ ہوتا ہے۔ دیکھو جلال کا حکم الگ ہوتا ہے جب صفات جلالیہ کا حکم ورود ہوتا ہے، جمال کا حکم الگ ہوتا ہے جب اس پر صفات جمالیہ کا ورود ہوتا ہے، قبض کی احکام الگ ہوتے ہیں جب وہ حالت قبض میں ہوتے ہیں، اور بسط کی احکام الگ ہوتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں وہ ہر موسم را احکام جداست، ہر ایک موسم کا اپنے اپنے احکام ہیں، ان کا حکم الگ الگ ہے۔ کبھی بندہ ایسے بسط میں ہوتا ہے، وہ مرشد کی بسط کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مریدوں کو تقسیم کرواتا رہتا ہے، بس دے دیتا ہے، فیض میں وہ بستی میں ہوتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ قبض کی حالت میں ہوتا ہے، وہ خود بھی خاموش بیٹھا رہتا ہے، اس کو باطن میں، اپنی باطن میں بڑی تنگی محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اسے صفات جلالیہ کا ورود ہوتا ہے، وہ جلال میں آ جاتے ہیں، کبھی ان کو صفات جمالیہ کا ورود ہوتا ہے، وہ بڑے جمال میں ہوتا ہے۔ دی روز آن بود ایم روز این است،
کل وہ بندہ اس حال میں تھا اور آج وہ اس حال میں ہے. کل وہ جلال میں تھا آج جمال میں ہے. کل جمال میں تھا آج جلال میں ہے. کل وہ قبض میں تھا آج وہ بسط میں ہے. کل وہ بسط میں تھا آج وہ قلب میں، آج وہ قبض میں ہے. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن. سبحان اللہ. روایت کی ہے ترمذی نے بھی، مسلم نے بھی، ابن ماجہ اور مشکات شریف نے بھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا قلب جو ہے کہ ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. یہ انسانوں کا، مومن کا قلب جو ہے نا وہ بلا کیف، بلا کیف، میں اشارے سے نہیں سمجھا سکتا، بلا کیف اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. رب تعالی جس طرح چاہتے ہیں ان کے قلب کو پھلٹ رہا ہوتا ہے. اب کوئی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اگر اللہ رب العزت ہمارے قلب کو کفر کی طرف پھیر دے تو اس حدیث شریف کا مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے قلب کو کفر کی طرف پھیر رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت جو ہے مومن مسلمان کے لیے یا پوری کائنات کے لیے 2 رستے اللہ رب العزت نے ان کے اختیار میں دیا ہوا ہے. اللہ فرماتے فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جس کی مرضی وہ مومن ہو جائے، جس کی مرضی وہ کافر ہو جائے. معنی یہ ہے کہ اس حدیث شریف کی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بلا کیف 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے قلب مومن. کبھی اس پر بسط ہوتا ہے، کبھی اس پر قبض ہوتا ہے، کبھی جلال کبھی جمال. یہ ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے. جب صفات جلالیہ کا ورود ہوتا ہے تو یہ جلال میں آ جاتا ہے، صفات جمالیہ کا ورود ہوتا ہے تو یہ جمال میں آ جاتا ہے. اور اسی طرح جب قبض اور بسط یہ دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کی شامل حال ہوتا ہے. تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمہ اللہ الباری خان خانان صاحب کی طرف یہ مکتوب شریف اسی لیے صادر فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کو ایک مکتوب شریف میں نصیحت کی تھی. جو دل والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ نصیحت کو اچھے ذہن سے قبول کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور بھی مجھے نصیحت فرمایا کرو. اور کبھی کبھار اگر میں نے جلال میں آپ کو کچھ کہا ہوگا تو یہ جلال اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی عداوت رکھتا ہوں، میں تجھے اچھا نہیں پسند نہیں کرتا آپ کو، یہ معنی نہیں ہے. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ میں چونکہ دائرہ ممکنات میں ہوں اور دائرہ ممکنات میں جو انسان ہوتے ہیں اس پر کبھی جلال کی کیفیت آتی ہے، کبھی جمال کی، کبھی قبض کی، کبھی بسط کی آ جاتی ہے. تو اسی لیے میں نے جو آپ کو کچھ کہا ہوا ہے وہ کسی دل کی آزاری کی وجہ سے، دل آزاری کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں کہا.